بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمود کی قوم کے لوگ 70 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ بہت زیادہ گمراہ ہو گئے تو اللہ نے 16 سال کے ایک لڑکے کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ یہ لڑکا اور کوئی نہیں بلکہ نبی صالح علیہ السلام تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کیا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے اور بہت تھوڑے سے لوگ ہی ایمان لائے۔ ایک دن صالح علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، آج اس بات کا فیصلہ کر ہی لیتے ہیں کہ تمہارا خدا سچے ہیں یا میرا خدا سچا ہے۔ میں تمہارے سامنے دو باتیں رکھتا ہوں، یا تو تم مجھ سے کوئی خواہش کرو اور میں اپنے رب سے دعا کر کے تمہیں وہ خواہش پوری کروں گا، یا پھر تمہارے ان بتوں سے سوال کروں گا۔ اگر وہ میرے سوال کا جواب دیں گے تو تم ان کی عبادت کرتے رہنا اور میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کیونکہ میں تم سے ناراض ہوں اور تم لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے، تم نے انصاف کی بات کی ہے۔ پھر وہ لوگ اپنے سارے بت لے کر کھلے میدان میں چلے گئے اور حضرت صالح سے کہا کہ ہمارے خداؤں سے سوال کرو۔ حضرت صالح سب سے بڑے بت کے پاس گئے اور ان لوگوں سے اس کا نام پوچھا۔ لوگوں نے اس بت کا نام بتایا۔ پھر حضرت صالح نے بت کو اس کے نام سے پکارا، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ پھر دوسرے بت کو پکارا، پھر تیسرے کو، اور اسی طرح تمام بتوں کو پکارا، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے کہا، دیکھو، میں نے تمہارے سارے خداؤں کو پکارا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ اب تم لوگ مجھ سے سوال کرو تاکہ میں اپنے رب سے دعا کروں، وہ تمہارے بات قبول کرے۔ پھر ان لوگوں نے خود ہی اپنے بتوں کو پکار کر کہا کہ اے ہمارے خداؤ، تم نے صالح کا جواب کیوں نہیں دیا؟ لیکن وہ پھر بھی نہیں بولے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم کچھ دیر کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دو، ہم اپنے بتوں سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر صالح علیہ السلام کچھ دیر کے لیے وہاں سے چلے گئے۔ پھر وہ لوگ ان بتوں کے سامنے گر پڑے اور کہنے لگے کہ آج اگر تم نے صالح کا جواب نہ دیا تو ہماری عزت خراب ہو جائے گی۔ اور پھر انہوں نے صالح کو دوبارہ بلایا اور کہا، اب ان سے سوال کرو، یہ ضرور جواب دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک ایک کر کے سب بتوں کو پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ سارا دن گزر گیا ہے اور یہ سب میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ اب تم مجھ سے سوال کرو، میں اپنے رب سے دعا کروں تو وہ اسی وقت قبول فرمائے گا۔ پھر ان لوگوں نے اپنے سردار اور بزرگوں میں سے 70 آدمی سلیکٹ کیے اور صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے یہ لوگ تم سے سوال کریں گے۔ اگر یہ لوگ تمہاری گواہی دیں گے تو ہماری ساری قوم تمہارے خدا کو مان لے گی۔ ان 70 لوگوں نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ہم اس جگہ پر چل کر تم سے سوال کریں گے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے رب سے دعا کرو کہ اسی پہاڑ سے ایک سرخ رنگ کی اونٹنی باہر آئے اور اس اونٹنی کے پیٹ میں 10 مہینے کا بچہ بھی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ایسی چیز مانگی ہے جو میرے رب کے لیے بالکل آسان ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی اور اسی وقت پہاڑ کی ایک جگہ پھٹ گئی اور اس میں سے بالکل ویسی ہی اونٹنی باہر آئی جیسی وہ لوگ چاہتے تھے۔ لوگوں نے جب یہ عجیب منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ تمہارے رب نے اتنی جلدی تمہاری دعا قبول کر لی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا تمہیں اب بھی شک ہے؟ ان 70 لوگوں نے کہا، نہیں۔ پھر وہ واپس اپنی قوم کے پاس لوٹنے لگے تاکہ انہیں جو کچھ دیکھا تھا وہ سب بتا دیں، مگر راستے میں ہی ان میں سے کچھ لوگ بدل گئے اور کہنے لگے کہ صالح نے کوئی جادو کیا ہے اور یہ سب کسی خدا نے نہیں کیا۔ صرف کچھ ہی لوگ اپنی بات پر قائم رہے اور کہنے لگے، نہیں، جو کچھ ہم نے دیکھا وہ بالکل سچ ہے، کوئی جادو نہیں تھا۔ لیکن یہ صرف 5 ہی لوگ تھے اور ان کی بات کسی نے نہیں مانی۔
70 میں سے باقی سب نے جا کر قوم کے لوگوں کو کہا کہ صالح نے کوئی جادو کیا ہے، یہ کسی خدا نے نہیں کیا، تم سب اپنے بتوں کو پوجتے رہو۔ اور اس طرح وہ لوگ اتنی بڑی نشانی کے باوجود بھی صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ پھر اللہ نے صالح کو حکم دیا اور کہا، لوگوں سے کہہ دو کہ یہ اونٹنی تمہارے درمیان ہی رہے گی، اور کنویں کا پانی ایک دن تم لوگ استعمال کرو گے اور ایک دن یہ اونٹنی پیے گی۔ جس دن اونٹنی پیے گی اس دن تم لوگ پانی کے پاس نہیں جاؤ گے، اور اس دن اونٹنی کا دودھ پیو گے، اور وہ دودھ اتنا ہوگا کہ تمہاری قوم کے لیے کافی ہوگا۔ اس اونٹنی کا بچہ بھی پیدا ہوا اور وہ آزاد گھومتی رہی۔ اس طرح ایک دن وہ لوگ خود پانی استعمال کرتے اور دوسرے دن اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی، اور اس دن وہ لوگ اونٹنی کا دودھ نکالتے۔ وہ دودھ اتنا زیادہ ہوتا کہ اس قوم کا ہر چھوٹا بڑا پیتا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے، ہم لوگ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ ایک پورا دن اونٹنی پانی پیے اور ہم اپنی باری کے لیے اگلے دن کا انتظار کریں۔ انہوں نے اس اونٹنی کو مارنے کی پلاننگ کی اور 7 لوگوں کو سلیکٹ کیا۔ اگلے دن جب وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آئی تو ان 7 لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر اونٹنی کا بچہ پہاڑ کی طرف بھاگا اور آسمان کی طرف منہ کر کے ایسی آواز نکالی جیسے رو رہا ہو۔ جب اونٹنی زمین پر گر پڑی تو ساری قوم کے لوگ آ گئے اور سب نے ان کے گوشت کو کاٹ کر آپس میں تقسیم کر لیا، اور سب لوگوں نے وہ گوشت پکا کر کھایا۔ پھر جب صالح علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ تم لوگوں نے یہ کیا ظلم کیا، اپنے پروردگار کی نافرمانی کر لی۔ اسی وقت اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو وحی فرمائی اور کہا، تمہاری قوم نے بغاوت اور سرکشی کی ہے اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس اونٹنی کو میں نے اپنی نشانی کے طور پر ان کے ساتھ رکھا تھا، اس کے رہنے سے ان لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہ لوگ تو اس کا دودھ پیتے تھے جو ان کے ہر چھوٹے بڑے کے لیے کافی تھا۔ ان کے پاس 3 دن کا ٹائم ہے، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو میں انہیں معاف کر دوں گا، ورنہ میں 3 دن کے بعد اپنا عذاب بھیجوں گا۔ حضرت صالح نے انہیں یہ سب کچھ بتایا اور کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، ورنہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ وہ لوگ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب، ہم تیار ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ کل صبح تم اس حالت میں اٹھو گے کہ تمہارے چہرے زرد ہوں گے، پھر دوسرے دن جب اٹھو گے تو تمہارے چہرے لال ہوں گے، اور تیسرے دن جب اٹھو گے تو تمہارے چہرے کالے ہوں گے۔ پھر اگلی صبح جب وہ اٹھے تو ان کے چہرے زرد تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ صالح کی بات سچی ہوئی ہے، لیکن دوسروں نے ان سے کہا، ہم اس بات کو بالکل نہیں مانیں گے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ پھر دوسرے دن ان کے چہرے لال ہو گئے۔ تو پھر سے کچھ لوگوں نے کہا کہ صالح کی بات بالکل سچ ہوئی ہے، لیکن پھر بھی سب نے کہا کہ ہم اپنے ان بتوں کو نہیں چھوڑیں گے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں۔ تیسرے دن جب اٹھے تو ان کے چہرے کالے ہو چکے تھے۔ پھر وہ لوگ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، لگتا ہے صالح کا عذاب آنے والا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی توبہ نہیں کی۔ پھر جب رات ہوئی اور وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے اور ایک زوردار آواز نکالی۔ اس آواز سے ان سب لوگوں کے دل پھٹ گئے اور اگلی صبح اس حالت میں ہوئی کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں مردہ پڑے ہوئے تھے۔ ان میں تھوڑے سے لوگ ہی اس عذاب سے بچے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔